الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور پہلے عشرے کا آج پہلا دن ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ذی الحجہ کے یہ 10 دنوں میں روزے رکھنے کا ثواب ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر ہے، اور ذی الحجہ کی راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر سے بڑھتا ہے. اب ہم لوگ رمضان المبارک میں شب قدر کی تلاش میں رہتے ہیں اور یہ امید پر کہ بھائی آج شب قدر ہوگی، کل ہوگی، پرسوں ہوگی، اس امید پر بیدار رہتے ہیں. خدا کی توفیق سے کچھ نہ کچھ عمل کر لیتے ہیں. اب یہاں تو یہ 10 راتیں وہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے صاف طور پر فرما دیا اب یہاں کوئی ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں. روزانہ رات میں کچھ نہ کچھ عبادت کر لو اور آخری درجے میں اتنا کر لے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو انشاءاللہ پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے گا. تو یہ عشرہ ذی الحجہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہی عشرہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن اس کو سیرت ابراہیم کے ساتھ بھی خاص مناسبت ہے. ان دنوں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، چونکہ قربانی وہ بھی سیرت ابراہیم سے جڑی ہوئی ہے، اور اسی طرح حج کا ایک بہت بڑا حصہ وہ بھی سیرت ابراہیم کے ساتھ جڑا ہوا. تو اب ان دنوں میں ہمیں پوری نیت یہ کرنی چاہیے کہ سیرت ابراہیم کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنا لیں. سیرت ابراہیم کے مطابق ہم اپنی پوری زندگی کو بنا لیں. اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ ان کے والد خود بت بنانے والے تھے. ان کے والد خود بت بنانے والے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے عجیب طرح سے، دیکھیے، گھر والوں کے ساتھ دینی اعتبار سے نمٹنا یہ بہت بڑی قربانی رکھتے ہیں. باہر والوں کو دین کی بات کہہ دینا، ان کو سمجھا دینا، یہ تو بہت آسان ہے، لیکن اپنے گھر میں، اپنے گھر والوں میں دینی بات چلانا
اور ان کو دیندار بنانے کی کوشش، فکر اور محنت کرنا یہ بہت ضروری ہے اور یہ سب سے اہم ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کو بھی جب تبلیغ کا ذمہ آپ علیہ السلام پر ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کو یوں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی جی آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، کام شروع کرو اپنے گھر سے، اپنے گھر والوں سے، یہ نہیں کہ باہر والا گھر والا گھنٹی چاٹے نا اپادھیائے نے لوٹ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیے، اب ان کے والد خود بتوں کو بنانے والے ہیں، اب وہاں سے مقابلہ ان کا سیرت ابراہیم، خالی قربانی نہیں ہے سیرت ابراہیم، بلکہ یہ شرک کو ختم کیا۔ اب ہم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ یہ قربانی کے وقت پڑھ لیتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی، تو یہ تو ایک پوری زندگی کا ایک ایگریمنٹ ہے۔ یہ شرک کی جڑوں کو کاٹا گیا ہے، شرک کی جڑوں کو یہ بالکل کاٹا ہے۔ ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری ہر طرح کی عبادات، ومحیای، اور میری پوری زندگی، میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب اللہ کے لیے۔ میں نمازیں بھی پڑھوں گا اللہ کے لیے، قربانی بھی کروں گا اللہ کے لیے، اور زندگی میں جو بھی نیک کام کروں گا اللہ کے لیے، جیوں گا تو بھی اللہ کے لیے، مروں گا تو بھی اللہ کے لیے۔ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں، میں کبھی کوئی پارٹنر کروں گا ہی نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا، مجھے اسی کا حکم دیا گیا کہ جینا، مرنا، عبادات، ان تمام کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ قربانی وہ بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ اب یہاں پر ایک بات کی اصلاح کروں، ہم لوگ جو قربانی کے جانور لاتے ہیں تو آپس میں ایک مزاج بنا ہوا ہے، کیسا لگتا ہے؟ دیکھ اتنے میں لیا ہوں میں نے، اب وعدہ کیا کر رہا ہے؟ وَنُسُكِي، میری قربانی بھی اللہ کے لیے۔ اب لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ لوگوں میں اپنی بڑائیاں جھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ پھاڑیا کا ایک لیا میں نے، بابا تو نے پھاڑیا کا لیا ہو کہ کو پھاڑیا مار دیا ہو، اور ثواب اللہ دے گا، دوسروں کو کہہ دکھاتا ہے۔ یہاں تو وعدہ کر رہے ہیں کہ میری قربانی بھی اللہ کے لیے، پھر لوگوں میں تذکرے کیوں کر رہا ہے؟ پھر اگر کوئی شخص اگر کوئی کمتر جانور لیتا ہے تو اس کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس کی جیسی حیثیت ہمیں کیا پتا، وہ اللہ کے لیے لگا تو رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ زندگی جینے کا ایک کانسیپٹ ہم کو دیا کہ یہ جو تم بات بات میں بھی کہتے ہو کہ یہ کیسا لگتا ہے، یہ جانور کیسا، نہ وہ کیسا، دیکھو وہ کیسی نماز پڑھتا ہے، میری نماز کیسی ہوتی ہے، میں یہ کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہے۔ بولے بھائی یہ سب ختم کرو، سب کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں کرنا۔ سب کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اگر شریک کر لیا کسی کو اس میں تم نے، سب ختم۔ کسی کو بھی شریک کر لیا تو سب ختم ہو گیا۔ اب شریک کرنا بھائی یہ تو یہ نیتوں سے بھی تو ہوتا ہے، شریک کرنا زیادہ تر نیتوں سے تو ہوتا ہے۔ کوئی عام طور پہ کوئی کسی کو کسی سے جوڑنے سے نہیں ہوتا شریک کرنا، اس کا تعلق ہی نیت کے ساتھ ہے۔
تو سیرت ابراہیم کا پہلا پہلو کہ جو کچھ بھی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، جینا مرنا، سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب اس میں تھوڑا بھی فتور آ گیا، بات ختم۔ سیرت ابراہیم نے ہمیں توحید، سچی پکی توحید سکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا سکھائی؟ ہاں، ہمیں سچی پکی توحید سکھائی کہ وہ لوگوں میں اچھا بننا، نے لوگوں کے سامنے واویلے، نے لوگوں کے سامنے سب ختم کرو۔ تم نے کیا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کیا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ قربانی جو تم کرتے ہو اس کا گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اور قربانی کے جانور کا خون بھی خدا تک نہیں پہنچتا۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، پر گوشت ہم کھا جاتے ہیں، خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے، کھال ضرورت مندوں کو دے دیتے ہیں۔ اب اللہ کے پاس پہنچنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کے پاس پہنچنے والی چیز صرف نیت ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بس اب وہی نیت میں گڑبڑ پیدا ہو گئی تو یہ 2-3 لاکھ خرچنا بھی بیکار، جتنے پیسے لگائے سب بیکار، کیونکہ یہ نیت ہی میں گڑبڑ آ گئی۔ شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر حضرت شیخ حنیف صاحب کو یہ بات کہی تھی، بیٹے حنیف، جو بھی کام کر اللہ کے لیے کرنا۔ پھر کہا کہ دیکھ تو نے کوئی کام کسی کو دکھانے کے لیے کیا ہو، کیا پتا وہ دیکھتا ہے بھی کہ نہیں دیکھتا۔ نمبر 2، چلو دیکھتا بھی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3، چلو وہ خوش ہو بھی گیا تو تجھے کچھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ بالکل کتنے سبق، بالکل ایک بنیادی بات۔ اور بولے اللہ کے لیے کرے گا تو اللہ تو ہر وقت دیکھتا ہے، اور اللہ کے لیے کرے گا تو اللہ خوش بھی ہوگا، اور اللہ جب خوش ہوگا تو اللہ دے گا بھی۔ تو سیرت ابراہیم کا یہ پہلا سبق کون سا؟ کہ وہ اپنی نیتوں کو پاک صاف رکھو۔ ہر عبادت جو کچھ بھی کرے ہم کس کے لیے کریں؟ اللہ ہی کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا دوسرا سبق کہ سماج اور سوسائٹی کی پرواہ نہ کرنا۔ اس کی پرواہ نہ کرنا، سماج اور سوسائٹی کی۔ یہاں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے ان کے خود کے باپ مخالف تھے۔ ابراہیم لیکن شریعت کے خلاف جب بات آئی تو باپ کو بھی نہ کہہ دیا۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا مزاج تو یہ بنا ہے کہ ہمارے خلاف اگر شریعت کی کوئی بات آئے تو شریعت کی بات غلط، شریعت کا فتویٰ غلط، شریعت کا فتویٰ کیا ہو جائے گا؟ وہ غلط، دوسری جگہ سے فتویٰ لے کر آؤ۔ یہ میں آپ کو تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، یہ تجربے کی بات کہہ رہا ہوں۔ اچھے اچھے سمجھدار لوگ، ٹھیکیدار سمجھے جانے والے، ہمارے منشے کے خلاف شریعت کی بات آئی، ہم اس کو نہیں چلائیں گے۔ مرنا، خدا کو جواب دینا۔
ایگو جو ہے نا، ایگو شیطان جو شیطان بنا وہ اس کے ایگو کی وجہ سے. توبہ کرنا آدم علیہ السلام کی سنت اور ضد پہ اڑے رہنا یہ شیطان کی سنت. توبہ کرنا آدم علیہ السلام کی ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی زمانہ. آدم علیہ السلام سے کہا لا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا. چلے گئے، دانا کھا لیا، چوک ہو گئی. شیطان کو کہا کہ تو سجدہ کر، فسجد الملائکہ، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے منع کر دیا. تو اب وہاں وہ توبہ کر رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ کے محبوب بن گئے. اور شیطان نے دلیلیں شروع کی کہ میں نے سجدہ نہیں کر کے غلط کام کیا کیا. آدم علیہ السلام کو تم نے پیدا کیا مٹی سے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. آگ کی خاصیت اوپر جانا ہے اور مٹی کی خاصیت نیچے آنا ہے. تو غلط کیا کیا میں نے؟ تو اس نے رستے نکالنے شروع کیے. تب وہ رستے نکالنے میں کہاں تک پہنچ گیا؟ قیامت تک سب اس سے پناہ مانگیں گے. قرآن پڑھنا شروع کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سمجھ رہے ہو؟ تو سیرت ابراہیم کا دوسرا سبق یہ ہے کہ سماج اور سوسائٹی کی ابراہیم علیہ السلام نے پرواہ نہیں کی، اللہ کے حکم کی پرواہ کی ہے. اب یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ اگر ہمارے دل و دماغ میں سماج اور سوسائٹی کی عظمت ہے اور قرآن و سنت کی عظمت نہیں ہے، بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، اپنے ایمان کی خیر منا لو. ہمارے لو اور ہمارے قانون کے مقابلے میں اللہ کا قانون بڑا ہوا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے بندھارن میں کبھی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب ہمارا مزاج یہ ہے کہ نہیں، ہم نے جو یہ طے کیا ہے تو اس سے ہم زبر زیر پیش کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. یعنی شریعت میں تبدیلی لے آؤ تم، اپنی ستا کا خدا کے واسطے ناجائز فائدہ نہ اٹھا. دیکھ لو ادھو ٹھاکرے، سمجھ رہے ہو؟ بڑے بڑے فرعون بھی آئے اور چلے گئے. کام وہ کرو جو شریعت اور سنت کے مطابق، ورنہ حکومتیں، سماج، سوسائٹی، ادارے ٹیمپرری 2-4-5 سال کے لیے ہم کو بٹھائیں گے اور ہم سے جو کوئی غلط کام ہو گیا تو اس کا جواب ہم کو ہی دینا پڑے گا. خدا کے وہاں کوئی نہیں آئے گا. وہاں بہومتی نے لگھومتی نہیں، وہاں تو پرسنل سروس. وہاں سروس کیسی ملے گی؟ ہاں پرسنل سروس ملے گی. آ جاؤ. بولے ہم نے تو یہ لگھومتی میں پسار کیا نا، بہومتی میں. بولے کچھ بھی نہیں. اللہ میں نے تم کو عقل تو دی تھی نا کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی مرضی کے خلاف، ان کے والد آئے ٹکر لے لی، بادشاہ وقت آیا ٹکر لے لی، آگ میں جانا پڑا، بولے منظور ہے. سمجھ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کوئی ایسی ویسی
زندگی نہیں ہے، یہ خالی واقعات سنانے کے نہیں ہے، یہ تو عمل میں اس کو لانے کی ضرورت ہے. سیرت ابراہیم میں تیسرا سبق جو ایک اہم ملتا ہے ہمیں. آج کل ہمارا حال کیا ہے کہ بھائی میری اولاد، اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، وہ جتنی بھی غلط ہو، جتنی بھی غلط ہو، شرابی ہو، ڈرگس کے شوقین ہو. اور اب تو ڈرگس، میں آپ کو کیا بتاؤں، اچھے اچھے گھرانے کے لڑکے پیتے ہیں، یہ آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. ہمارے علاقے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں. اب ماں باپ کو اگر کہیں گے تو پھر ہمارے بچوں کو بدنام کرتے نہیں، بابا تمہارے بچے جبرائیل کے نواسے ہیں. لڑکیاں پیتی ہیں، لڑکیاں، سمجھے؟ کیونکہ میں بھی وہ وادی غیر جیزرہ میں رہتا ہوں تو وہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے، اب ہم تو اپنے اولاد پہ مطمئن، میری لڑکی ہے نا، وہ نام لئیو مت خدا کے واسطے، میرا لڑکا دیکھیو گئی، بدماش تیرا لڑکا، نالائق تیری لڑکی. اگر کوئی ہمارے بچوں پہ اگر کوئی کچھ کہہ دے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور ہم نے ایک وہ بنا لیا ہے، کیا بولتے ہیں، کرائٹیریا، کہ بھائی میرا بچہ تو جبرائیل کا نواسا، تیرا بیٹا شیطان کا پوتا. اور پھر نعرہ یہ، میں اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ میں خدا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اولاد کو بھی ذبح کر سکتا ہوں. اس کو ذبح کر سکتا ہوں، اولاد کو بھی. اولاد پہ چھری چلائی کہ نہیں چلائی؟ یہ کوئی ریالٹی تھی، کوئی فارمالٹی نہیں تھی، پوری ریالٹی تھی. وہ فارمالٹی نہیں پوری کی انہوں نے. اور آج دیکھیں کتنی فکر اولاد کی. اللہ کا حکم ہے، بات ختم، بلکہ دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. ابراہیم علیہ السلام، ربی جعل، کیا کون سی آیت ہے، اور اس کا جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو اس شہر کو امن والا بنا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اب ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی، خود نبی، ان کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام وہ نبی، دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام وہ نبی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ نبی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی. اب 4 پشتوں میں نبوت کا نظام چلا ہے، نبی 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 نبی. اور ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ تو میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اگر بھائی میرا بیٹا عالم ہو، حافظ ہو، مجھے کبھی توفیق نہیں ہوگی کہ میں یہ دعا مانگوں گا، یا اللہ میرے بچے کو بت پرستی سے بچا. وہ حافظ بن گیا، عالم بن گیا نا، اس کو جنت کی سند مل گئی. وہ اتنا بڑا نبی جن کی 4 پشتوں میں نبوت کا نظام چلا ہے، وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، میرے بچے ہاتھ سے نکل نہ جائے. اللہ نے جن کے سروں پر نبوت کا تاج پہنایا ہے، ان بچوں کے لیے وہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہا. اور ایک نہیں، 4 بچے لائن سر. اور آج ہم سب سے زیادہ
زیادہ مطمئن ہے تو اپنی اولاد سے، سب سے زیادہ مطمئن۔ ہم کیا سمجھتے 4-5 وقت کی نماز پڑھ لی میرے بچے نے، ہو گیا، میری لڑکی نے برقع ڈال لیا، یہ کر لیا، ہو گیا۔ ارے وہ برقعے میں کتنوں کو مورکھا بناتی ہے وہ تو دیکھ۔ تو آنکھ آڑے کان کیوں کرتا ہے؟ خدا کو جواب دینا ہے۔ تیری بیوی آنکھ آڑے کان کیوں کرتی ہے؟ خدا کو جواب دینا ہے۔ نشانے سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون یومئذ تحدث اخبارها وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اعمال نامے تیار ہے۔ کیا بیوقوف بناتے؟ میرے کو خبر نہیں میرا لڑکا کیا کرتا ہے، میری لڑکی کیا کرتی ہے۔ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ سب کو بیوقوف بنا سکتے، رب کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ سب سے زیادہ بے فکر ہم اپنی اولاد سے ہیں۔ راتوں کو 12 بجے تک بلو فلمیں ہماری نسلیں دیکھ رہی ہے۔ موبائل ہم نے دے دیا، لڑکی کیا کر رہی ہے، لڑکا کیا کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ کبھی باپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی بیٹا فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، کبھی یہ پوچھنے کی ہمت نہیں کہ تو رات کو 1 بجے تک چیٹنگ کس سے کرتا تھا، کرتی تھی۔ ہمت ہے باپ کی؟ کیا اللہ نے ہم کو باپ اسی لیے بنایا کہ بچے پیدا کر کے چھوڑ دیں؟ اللہ نے ماں اسی لیے ہم کو بنایا کہ بچے پیدا کر کے چھوڑ دے؟ جانور بھی بچے تو پیدا کر لیتے، ایک ساتھ 5 بچے پیدا کرتے۔ تربیت کی ذمہ داری ہے۔ یہ سیرت ابراہیم یہ ہمیں دعوت دیتی ہے اولاد کی تربیت کی۔ یہ تربیت ہی کا تو نتیجہ تھا کہ شیطان ورگلا رہا ہے کہ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام تس سے مس نہیں ہوئے۔ یہ تربیت کا تو نتیجہ تھا۔ اور ایک بار نہیں 3 مرتبہ آیا۔ ضرورت ہے اپنی نسلوں کی فکر کرنے کی، بہت ہو گیا۔ دیکھیے یہ نسلوں کی اگر ہم نے فکر نہیں کی نا، نسلوں کی ہم نے فکر نہیں کی تو کان کھول کر سن لو، غیر محسوس طریقے سے ہمارے گھروں میں ارتداد کی لہریں چلے گی۔ ارتداد سمجھتے ہو؟ ارتداد کا مطلب اسلام سے مرتد ہو جانا۔ پھر جائیں گی ہماری نسلیں، بظاہر ان کی شکلیں مسلمانوں کی رہے گی، لیکن اندرونی اعتبار سے اسلامی کسی بھی چیز کی محبت ان کے دل میں باقی نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہو؟ تو ضرورت ہے نسلوں کی فکر کرنے کی، ورنہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ دنیا میں بھی رونا پڑے گا، آخرت میں بھی رونا پڑے گا۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی بگڑے گی، آخرت بھی بگڑے گی۔ ضرورت ہے اپنے بچوں کی فکر کرنے کی، اپنی لڑکیوں کی فکر کرنے کی، وہ کس کے ساتھ بات کر رہی ہے، کیا ہے۔ میں ابھی کچھ 3 روز پہلے، میں شہر کا نام نہیں لیتا، وہاں کے کچھ ذمہ دار لوگ میری بیمار کرسی کے لیے آئے، بڑے لوگ تھے، 1-1.5 گھنٹہ بیٹھے، سب حالات پہ بات نکلی۔ بات کرتے کرتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ 3 روز پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ بولے ہمارے یہاں ایک ویب سائٹ چلتی ہے، وہ مسلم عورتیں جن کے شوہر ایبروڈ میں ہیں، سال 2 سال 3 سال میں آتے ہیں، تو وہ عورتیں
وہ ویب سائٹ والے سے کانٹیکٹ کرتی ہے، اس کے پاس لڑکوں کے نام ہوتے ہیں، وہ لڑکے وہاں سپلائی کرتے ہیں، اور وہ مسلم عورت جو بھی لڑکا اس کو پسند ہو تو اس کو 1 نائٹ اسٹے 12,000 روپے لے جاتا. بڑے ذمہ دار لوگوں نے آ کے مجھ سے یہ بات کہی، اور ویب سائٹ والے کو اس کا کمیشن مل جاتا. اب ہم کو بھی کچھ پتا نہیں ہماری لڑکیاں کہاں جا رہی ہے کیا ہے، اور جس سے منگنی ہوئی اس کے ساتھ گھومنے جاتی ہے تو 4 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے کیا کرتی ہے بھائی وہاں. شادی کرتے جلدی شادی کرواتے شرم آتی ہے، اس طریقے سے ملنے بھیجنے میں کچھ بھی نہیں. کہاں ہماری غیرت مر گئی ہے. ہم چھوٹنے والے نہیں ہیں. خدا کے بعد سن لو، اللہ کے وہاں جواب دینا پڑے گا، دینا پڑے گا، دینا پڑے گا. اور سب سے جلدی ہم پھنسیں گے اپنی اولاد میں پھنسیں گے. اللہ سے معافی مانگے، میں بھی معافی مانگوں، آپ بھی معافی مانگے، اور اللہ سے دعا یہ کرے یا اللہ مجھ سے، میری اولاد سے کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جو اس کی یا میری اور ملت کی ذلت کا سبب بنے. ہماری نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اب وہ تو ان کی سہیلیوں میں چلے گا. آپ کو معلوم ہے سہیلیوں کے راستے سے وہ سلی بہنیں ڈلی بہن میں کہاں چلے جا رہے ہیں. کچھ معلوم بھی ہے آپ کو؟ اتنے سیدھے سادے. مال کے معاملے میں تو 1 روپیہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، اور یہ اعمال کا معاملہ، اولاد کی تربیت کا، ارے سب ہو جائے گا ٹھیک یار، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کر دے گا، تیری دکان کو تارا مار، اللہ پالے گا، کھانا مت کھا، تیرا سب ہو جائے گا. فکر کر اپنی اولاد کی فکر. راتوں کو جو 1 بجے تک باہر بیٹھتے سب بند کرواؤ خدا کے واسطے. کوئی درود شریف کی مجلس سے نہیں ہوتی. جلدی سلواؤ، صبح میں جلدی اٹھواؤ. اپنا باپ ہونا ان کو بتلاؤ کہ میں تیرا باپ ہوں. بیٹا کماتے ہوتا ہے تو باپ سرنڈر ہو جاتا، مچھو بالکل یوں، یہ جو دیتا ہے نا وہ بھی نہیں دے گا. ارے پالنے والا اللہ ہے. تو سیرت ابراہیم کا تیسرا سبق تربیت اولاد کی فکر. انشاءاللہ العزیز اور بقیہ اسی عنوان کی اسی نہج پر باتیں آئندہ جمعہ. اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل کی راہیں ہمارے لیے ہموار فرمائے. بھائی کہنا سننا بہت ہو گیا، لیکن ابھی تک ہمارے دلوں پہ پردے پڑ گئے، پردے کہ کچھ بس سن کے نکال دیتے ہیں. یاد رکھنا سننے کے بعد ذمہ داری ہماری ڈبل ہوگی. اللہ تعالی ہم تمام کے لیے آسان